ارواح شہداء کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم اللہ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم۔ أوفوا بعهدي اوف بعهدكم۔ صلوات برند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ جتنا آپ نے دودھ کی یہ تپش عشق حسین میں برداشت کی، اس کے عوض میں اللہ آپ کو لب حوض کوثر عالم عباس کے نیچے محشور فرمائے۔ جتنی آپ کو پیاس لگی ہے عشق حسین میں، اس کے بدلے میں ساقی کوثر دست کوثر سے جام کوثر سے آپ کو سیراب فرمائے۔ جنہوں نے دست عالم دست رحمت میں عالم عباس اٹھایا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کو سربلند رکھے۔ اور دشمنان ذکر حسین، فکر حسین کے دشمن، ذکر حسین کے دشمن، ذکر اسلام کے جتنے دشمن ہیں، اگر قابل اسلام نہیں ہونے نابود فرمائے۔ پروردگار اپنے رحمت واسعہ سے ان تمام مومنین مومنات نوجوان دوست سیاہ شیعہ سنی جتنے بھی سیکورٹی کے ہمارے بھائی ہیں، ان سب کو پروردگارہ شفاعت اہل بیت نصیب فرمان۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ آپ کے جذبات کا کوئی الفاظ میں حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ زمین بھی گرم ہے اور آسمان بھی تپش سے خالی نہیں ہے۔ زمین تپتی زمین کے اوپر، اور بہت سارے میں نے مومنین کو دیکھا ننگے پاؤں آئے ہیں، آپ سارے ننگے سر ہیں عشق حسین میں، فکر حسین میں، اس لیے کہ ہماری زندگی قرآن کے ساتھ ہے، ہماری زندگی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جینا مرنا انہی کے ساتھ ہے، آل محمد کے ساتھ ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا ہے، دین کا صحیح طریقہ انہوں نے بتایا ہے، تو ان کے خاطر دنیا میں ہم اپنا مرنا بھی ہمیں قبول ہے، عزت کی زندگی انہی کے ذریعے ہمیں قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی سے کہا کہ ہاں اے انسان تم پہلے وفادار رہو، میں تم سے وفاداری کروں گا۔ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، وفادار بنو تو میں وفادار بنوں گا۔ کسی شاعر نے کہا کہ آیہ اوفو بعہدی تشنہ تعبیر تھی، آیہ اوفو بعہدی تشنہ تعبیر تھی، ہو کہ ہاتھوں نے قلم لکھی ہے تفسیر وفا، ہو کہ ہاتھوں نے قلم لکھی ہے تفسیر وفا۔ پہلی شرط اللہ کی یہ ہے، پہلے تم انسانوں وفادار بنو اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ۔ اور فرمایا دوسری ایگریمنٹ اللہ نے انسانوں کے ساتھ باندھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم،
वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम बनाएगा। तीसरी एग्रीमेंट अल्लाह ने बांधी इंसानों के साथ, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, हाँ तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा। और इसी तरह फरमाया, चौथी एग्रीमेंट अल्लाह ने बांधी, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र खुदा बजा लाओगे तो मजीद तुम्हें अता करूंगा। पांचवी एग्रीमेंट अल्लाह ने बांधी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ करो, हाथ उठाओ दुआ के लिए, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। छठी एग्रीमेंट बांधी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे हबीब की पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। आपने मुलाहिजा फरमाया, वफादारी का अहद व पैमान, जिक्र इलाही का अहद व पैमान, शुक्र का अहद व पैमान, नुसरत इलाही का अहद व पैमान, ये कुरानी आयतें हैं, ये हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। सिद्ध पैगंबर ने, ज़हरा के लाल ने इनकी तफसीर करबला की जमीन पे लिखी है। अकबर के खून से, असगर के खून से, अब्बास के कटे हुए बाजू से इनकी तफसीर लिखी कि सिब्ते नबी ने बहरे खुदा लौहे दश्त पर लिखी लहू की धार से तफसीर मुस्तफा, लिखी लहू की धार से। अगर हुसैन इब्न अली न होते, किसी को क्या मालूम कि दीन से वफा किसे कहा जाता है। अब्बास से बावफा न होते, वफादारी किसे कहा जाता है, किसी को मालूम नहीं होना था। हुसैन ने बता दिया कि अल्लाह की मदद कैसे की जाती है, अल्लाह के दीन की नुसरत कैसे की जाती है। अगर न होते, इनके जद अमजद न होते, अली मुर्तज़ा शेर खुदा और उनका परचम न होता, और हुसैन न होते, न नुसरत का किसी को पता चलता, न वफादारी का किसी को कुछ भी मालूम नहीं होना था। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी तरफ बुलाया, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा का अर्ज़ समाए वल अर्ज़, भागो उस जन्नत की तरफ। बहुत तवज्जो चाहूंगा, पूरी इंसानियत को एक लाइन में खड़ा किया इंसानों को अल्लाह ने, और कहा 1 2 3, जैसा ट्रेनिंग सेंटर में कराते हैं, 1 2 3 भागो, आगे जाके दीवार से हाथ लगा के आओ तो आप पास हो जाएंगे। अल्लाह ने इंसानों के साथ यही किया है, सबको लाइन में खड़ा कर दिया है और कहा कि साबिकू, भागो। एक आयत में फरमाया सार, जल्दी करो। एक बार साबिकू सबकत सबको अल्लाह ने जन्नत की तरफ बुला लिया मुकाबले में। अल्लाह ने फरमाया कमाल की तरफ आ जाओ, और कमाल लोगों के जरिए और हस्ती और शिद्दत की तरफ जाने लगे। हाँ, तो 10% इंसान कामयाब हुए, वो जब गए जन्नत की तरफ, जन्नती बन गए। इस मुकाबले में ज़हरा और औलाद ज़हरा ही कामयाब हो गए। फिर सारे मोमिनीन जन्नत गए तो औलाद ज़हरा सरदार जन्नत बन गए। अगर मोमिनीन इस मुकाबले में जीत जाए और कौसर पिए तो औलाद ज़हरा ने अल्लाह ज़हरा को साक़ी कौसर बना दिया, इज़्ज़त वाला बना दिया। और अल्लाह ने विलायत दी, के घर में अल्लाह और रसूल और इमाम के दरमियान विलायत को तकसीम किया, इज़्ज़त की मुसल्लस के अंदर रखा, इताअत के वाजिबों ने मुसल्लस के अंदर रखा, और कोई कामयाब नहीं हुआ सिवाय मुस्कुराहट के। यहाँ आयत में फरमाया जल्दी करो अल्लाह की तरफ, जन्नत की तरफ भागो। आप हैं साहुओं को छोड़कर, सालिकों को छोड़कर, बातिल रास्ते को छोड़कर दुनिया की तरफ आए हैं, दुनिया है आखिरत की तरफ है। हम सब कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जहाँ कोई तब्दीली नहीं आता हो। मैं अज़मत खिलाफत हुसैन की तरफ आ रहा हूँ। दुनिया बदलती रहती है, कभी जिद्दत से इज्जत की तरफ, कभी कमाल से ज़वाल की तरफ, कभी बस्ती से कमाल की तरफ।
درجہ چھین لیا، کسی نے کسی کے ایجنڈے کو باطل قرار دیا، کسی نے کسی کے حکومت کو باطل قرار دیا۔ کوئی بھائی کا لال آج تک نہ اپنا حکومت بچا سکا، نہ ایجنڈا بچا سکا، نہ جھنڈا بچا سکا، نہ نعرہ بچا سکا، نہ حکومت بچا سکا۔ سارے گئے سوائے حسین کے، بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے جذبات کا فرشتے ہی آپ کو اجر دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ دنیا میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کوئی بھی اپنی حکومت آج تک نہیں بچا سکا۔ کسی آتا ہے، دوسرا اسے آ کے ختم کر دیتا ہے۔ اس کائنات میں کوئی زندہ و سالم نہیں۔ بڑے بڑوں کے بھی، پوری پنڈا سے توجہ چاہوں گا، بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا ہے۔ بڑے بڑوں کے بھی جھنڈے جھکائے جاتے ہیں، نہیں جھکا ہے کبھی وہ علم حسین کا ہے۔ میرا خطاب ان دشمنان حسینیت سے ہے جو راہ ازا روک دیتے ہیں، جو ذکر حسین کو روک دیتے ہیں، جو فکر حسین کی روشنی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ حسد کی آگ میں جلنے سے تجھ کو کیا حاصل، زمیں حسین کی لوح و قلم حسین کا ہے۔ زمیں حسین کی لوح و قلم حسین کا ہے۔ آج تک کوئی انقلاب کامیاب نہیں رہا، آج کامیاب ہو گئے، کل ناکام ہو گئے۔ کائنات میں صرف 3 انقلاب ہیں، جب سے کامیاب ہے قیامت تک کامیاب رہیں گے۔ ایک محمد مصطفیٰ کا انقلاب ہے، اور ایک حسین شہید کربلا کا انقلاب ہے، اور تیسرا حجت خدا فرزند زہرا کا انقلاب ہے جو آئے گا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، تیرے ہی نسل سے ہیں علمدار انقلاب، تیرے ہی نسل سے ہیں علمدار انقلاب۔ ایک آ چکا ہے، ایک کا ہمیں انتظار ہے، ایک آ چکا ہے، ایک کا ہمیں انتظار ہے۔ وہ ہستی جب آئیں گے، پوری دنیا میں محمد رسول اللہ کا نعرہ نظر آئے گا، پوری دنیا میں سارے وفاداروں کی جماعت سامنے نظر آئے گی۔ کوئی انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ یہ 3 انقلاب ہیں، ہم ان 3 انقلابات کے پیروکار ہیں۔ عزیزان من، کون سا انقلاب کامیاب ہے؟ جس کا رہبر آسمانی ہو، جس کا رہبر الہی ہو، جس کا ولی ہو، وکیل نہ ہو۔ ولی کی اطاعت واجب ہے، وکیل کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ جو اللہ بنائے وہ ولی ہوتا ہے، جو بشر بنائے وکیل ہوتا ہے۔ ہم ولیوں کے پیروکار ہیں، وکیلوں کے نہیں ہیں۔ ہاں، بشر ہر کوئی کسی کو بنا سکتا ہے، ہم اللہ کے پیروکار ہیں اور اللہ کے رسول کے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ زندہ باد۔ اور لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ روڈ کیوں بلاک کرتے ہو، یہ یعنی اس کے ذکر کو کیوں چھوڑتے نہیں ہو۔ عرض ہے آپ کے خدمت میں، عزیزان من، یہ عزت کی زندگی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہاں، جتنے دشمن ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، کہیں راستہ روکے ہوں گے، اور کہیں علم کو گرا رہے ہوں گے، کہیں بارگاہ کو آگ لگا رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھو ذرا پیار سے کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ ذاکر حسین کو کیوں شہید کیا؟ جنت جانے کے لیے۔ فرش عزا کو کیوں آگ لگا دی؟ جنت جانے کے لیے۔ علامہ عباس کو کیوں گرایا؟ جنت جانے کے لیے۔ فکر حسین کو کیوں روکا؟ جنت جانے کے لیے۔ سلام یا رسول اللہ،
پوری توجہ چاہوں گا. سلام یا رسول اللہ. آپ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی ایسے بے ذوق لوگوں کو. پہلے ہی حسین کو 55 میں جنت کا سردار بنایا. پہلے نگاہ دیکھ رہی تھی معصومی میں ہی. یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام دیکھ رہے تھے ایسے بے ذوق لوگ آئیں گے، سردار جنت کا راستہ روک کے جنت کی تمنا، سردار جنت کا ذکر روکے اور جنت کی تمنا ہے نا. تابوت اور تشبیہات اور جتنے بھی تبرکات ہیں ان کو آگ لگا دیں اور جنت جانے کی تمنا. ہاں جنت جاؤ گے، حسین سے دشمنی کر کے جنت ضرور جاؤ گے، لیکن وہ جس کا حسین سردار ہے وہ نہیں کوئی آرٹیفیشل کوئی جنت ہوگی وہاں جاؤ گے. ہاں جنت جانے کے لیے سردار جنت کی غلامی ضروری ہے. انسانوں یاد رکھو اس کے بغیر کسی کو جنت میسر نہیں آتی ہے. پورے عالم اسلام سے، مسلمانوں سے میرا سوال بھی ہے، خطاب بھی ہے. الحمدللہ سب کہتے ہیں حسین سب کا ہونا چاہیے، حسین سب کا. لیکن سوال یہ ہے جب حسین سب کا تو مجلس حسین ایک کے پاس کیوں؟ حسین سب کا تو علم حسین ایک کے ہاتھ میں کیوں؟ اگر حسین سب کا ذکر حسین ایک کے پاس کیوں؟ اگر حسین سب کا عشق حسین صرف ایک کے پاس کیوں؟ اگر حسین سب کا تو عشق عزا صرف ایک کے پاس کیوں؟ یا تو چھوڑ دیں حسین سب کا کہنا، چھوڑ دیں شیعوں کا بنا دے، حسین کو شیعوں کا حوالہ کر دیں. اگر سب کا ہے تو یہ کیسی محبت ہو گئی؟ نہ اس کے غم میں غم منایا، نہ خوشی میں خوشی منائی، نہ اس کا پرچم اٹھایا، نہ اس کا غم منایا. یا تو یہ چھوڑ دیں یا علم حسین اٹھائیں سارے مل کر، پرچم حسین اٹھائیں سارے مل کر، اور یہ کہو کہ یہ نہ کہنا کہ حسین صرف شیعوں کا. اس لیے کہ پانی ہر پیاسے کا ہوتا ہے، بعض کا نہیں ہوتا. پانی اللہ نے ہر کسی کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ حسین صرف شیعوں کا ہے بعد میں پچھتاؤ گے. ہم نے تو کھلی دعوت دی ہے، آؤ جنت حسین کے سفینے میں سوار ہو کر جنت کی طرف. اگر یہ حسین صرف شیعوں کا ہے تو بعد میں نہ پچھتانا. اس لیے کہ توحید بچانے والا حسین، جنت لے جانے والا حسین، کلمہ بچانے والا حسین، قرآن بچانے والا حسین، دین کو ترقی دینے والا حسین، حق کو بلند کرنے والا حسین، باطل کو ملیامت کرنے والا حسین. اگر یہ حسین صرف شیعوں کا ہے تو آپ کا خدا حافظ، اللہ ہمارا، جنت ہماری، قرآن ہمارا، دین ہمارا، مصطفیٰ ہمارا. جزاکم اللہ خیرہ. صاف الفاظ میں کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گستاخی نہیں، کچھ نہیں. سادہ سادہ سوال ہے، سب کا ہے بسم اللہ. اگر صرف شیعوں کا ہے بعد میں نہ پچھتانا. اس لیے کہ جس نے دین حق بتایا، جس نے راہ حق سکھایا، جس نے قرآن بچایا، جس نے اللہ تک انسانوں کو پہنچایا، اگر یہ شیعوں کا ہے تو الحمدللہ. ہم تو کہتے ہیں یہ ساری انسانیت کا ہے، سب کو یہاں حاضر ہونا چاہیے. اس لیے کہ یزیدیت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شکست فوج یہودی آپ نے دیکھا خلیج فارس میں. اسرائیل کی حالت آپ کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ سپر پاور کو حسین نے سپر پاور بنا دیا ہے. خدا کے سامنے ہے، کہاں جاتے ہو، کیا دیر لگا رہے ہو؟ ہاں یاد رکھو، شکست فوج یہودی و فتح حزب اللہ، سبھی نے کہہ دیا اس پر اثر حسین کا ہے. لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاکم اللہ خیرہ. ہر انسان کمال کا عاشق ہے، دولت کا عاشق انسان، عزت کا عاشق انسان، جنت کا عاشق انسان، بہتری کا انسان، احترام کا عاشق انسان. ہاں
اس تمام کمالات کو دینے والا اور آپ کے لیے پیش کرنے والے ہستی حسین ابن علی ہے۔ فرمایا انسانو علی ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین السین بین اسنتین بین الصلۃ والذلہ، مجھے فلانی نے، یزید نے مجھے موت اور ذلت کے درمیان گیر رکھا ہے۔ یاد رکھیں ذلت کی زندگی ہم سے دور ہے، اگر مر جائیں تو عزت کی زندگی کے ساتھ۔ فرمایا ہیہات من الذلہ، ہاتھ اٹھا کے ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ عزت کس کو عزیز نہیں ہے؟ سب کو عزیز ہے۔ اگر عزت والا رہنا ہے تو عزت کے سردار کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر کمال چاہیے باکمالوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر نجات چاہیے نجات کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ نجات کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو پچھتاؤ گے بعد میں۔ فرمایا کہ گر چاہیے وقار، پوری توجہ چاہوں گا، گر چاہیے وقار تو تم جستجو کرو، شبیر بن کے خون جگر سے وضو کرو، شبیر بن کے خون جگر سے وضو کرو، مرنے کے بعد جینے کی تم آرزو کرو، مرنے کے بعد جینے کی تم آرزو کرو، خالق کے سامنے خضوع و خشوع کرو۔ پوری توجہ چاہوں گا، خالق کے سامنے خضوع و خشوع کرو۔ ان موتیوں کو ڈھونڈنے غواص چاہیے، گہرا ہے گر فرات تو عباس چاہیے۔ ان موتیوں کو ڈھونڈنے غواص چاہیے، گہرا ہے گر فرات تو عباس چاہیے۔ عزیزان من، آپ کی زندگی شاداب ہے، ہمیشہ شاداب ہے۔ جس میں عشق امام نہ ہو وہ دل مردہ ہے۔ جس میں خدا نہ ہو وہ دل مردہ ہے۔ جس میں عشق امام نہ ہو وہ دل مردہ ہے۔ جو ولایت کے ساتھ نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرنے والا ہے۔ جس آنکھ میں محبوب کی تصویر نہیں ہے، جس روح میں بھی قوت ایمان نہیں ہے، اور جس بات میں بھی طاقت تاثیر نہیں ہے، اس لاش کو دفنا دو، وہ تصویر عدم ہے۔ اس لاش کو دفنا دو، وہ تصویر عدم ہے۔ اس باغ میں شبنم ہے نہ اس خاک میں نم ہے۔ اس باغ میں شبنم ہے نہ اس خاک میں نم ہے۔ آپ کے اندر نم بھی ہے، دم بھی ہے، تو جو ہے۔ اور پوری دنیا والوں آج ولایت والوں کا، مرجعیت والوں کا سکہ روئے زمین پر چھاتا ہوا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیڈروں نے، ہمارے رہبروں نے یہ پیغام دیا انسانوں کو، یہ کہو اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ڈھونڈو۔ وہ کیسا کرو گے؟ قرآن نے کہا لا شرقیہ لا غربیہ۔ قرآن نے فرمایا مشرق و مغرب کو چھوڑ دو، رخ اللہ کی طرف کرو۔ ہم نے عرض کیا، پوری توجہ پنڈال سے چاہوں گا، نہ مشرق سے ہے مربوط نہ مغرب سے جڑے ہیں، ہم سوئے خدا اپنا ہی پر لے کے اڑے ہیں۔ اور اس حقیقت پر اس وقت یا پاکستان یا ایران اترا ہوا ہے، اور یا پاکستان الحمدللہ، وہ جمہوریہ اسلامی اور یہ جمہوریہ اسلامی، ان دونوں نے آج پوری دنیا کو، دنیای کفر کو مایوس کر دیا ہے پاکستان کے توسط سے۔ پورا پنڈال، پورا شیعان حیدر کرار ہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ ان کی کوشش سے آج سپر پاور جو خود کو سمجھ رہا تھا اس کو دیوانہ بنا دیا ہے، اس کو پاگل کر دیا ہے۔ اور ہم شکر گزار ہیں، یہ جو ہمارے سیکورٹی کے برادران ہیں، ان کی دستبوسی کے لیے میں حاضر ہوں۔ آج آپ ہر روز حکومت کے نوکر بن کر ڈیوٹی کر رہے تھے، آج زہرا کے لال کے نوکر بن کے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ آپ حکومت کی نوکری جب کر رہے ہیں تو اجرت ملے گی، زہرا کے لال کے پاس آؤ گے تو جنت ملے گی۔ جنت آج آپ نے جو خدمت کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ میں شکر گزار ہوں تمام سیکورٹی گارڈ کا، تمام برادران کا، میڈیا والوں کا،
اور صدر محترم حضرت علامہ، تمام جتنے میرے عزیز دوست، آپ سب کا ماؤں بہنوں میں کیا شکر ادا کروں گا۔ اللہ نے خود اعلان کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور بھی دوں گا۔ ایمان، عزت، دولت، جنت، جو چاہیے سارا کا سارا انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ میں آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ آئیے، عصر عاشورہ ہے، اس وقت ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے عرض کروں، یہ وہی وقت ہے جب حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا پیغمبر اسلام سر ننگے پاؤں ننگے اور سر ننگے پاؤں ننگے، سر پہ خاک ہے اور آنسو جاری ہیں۔ گھبرا گئی، یا رسول اللہ آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ تجھے نہیں معلوم، میں کربلا سے آیا ہوں، میرے لال حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ جملہ سن کے گھبرا گئی حضرت ام سلمہ، خواب سے بیدار ہو کر اس بوتل کی طرف گئی جس میں خاک شفا رکھی گئی تھی۔ اس میں دیکھا پیغمبر نے بتایا تھا جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا لال حسین مارا گیا۔ ام سلمہ کی نظر پڑ گئی بوتل پر، خاک خون میں بدل گیا تھا، سر پیٹ کے چیخنے لگی۔ جب فریاد کر کے اپنے حجرے میں رو رہی تھی، اتنے میں بعض علماء نے لکھا ہے حضرت فاطمہ یہ سورہ آ گئی، نانی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ایک صحرا میں لاشیں بھری پڑی ہے، میرا بابا ان لاشوں میں تنہا کھڑا ہے، میرے بھائی اصغر کا جنازہ میرے بابا کے ہاتھوں ہے۔ اتنے میں سغرا کی نظر پڑ گئی اس شیشے کے اوپر، خاک خون میں بدل چکی تھی، دونوں فریاد کرنے لگے۔ ہاں یہی زمانہ ہے عزیزان من، یہ وقت ہے عصر عاشورہ کا، ابھی آوازیں آئیں گی آسمان سے، الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین۔ ابھی ہاں اپنے آنسوں کو پیش کیجئے گا، یہ قیامت کا منظر ہے۔ اگر آپ خود کربلا میں موجود ہوتے، بکھرے ہوئے لاشوں کو دیکھ لیتے، ام فروا، حضرت ام لیلہ، ام رباب اور ساری نبی زادیاں لاشوں پر کیسے گریا کرتی ہیں۔ حضرت سید الشہداء نے جب اپنے لخت جگر امام سجاد سے آخری الوداع کے لیے ان کے پاس گئے، آنکھیں کھولی بے ہوشی کی حالت سے، ایک مرتبہ بابا کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، خون آلود چہرہ دیکھا۔ بابا عباس کہاں گئے ہیں، آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ ابا اور محمد کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟ جملہ سنو گے عزیزو، آپ پرسہ دیجئے جملہ سن کے۔ بیٹا اس لخت و دشت صحرا میں کس کس کا پوچھو گے، اس میں یا میں زندہ ہوں یا تو زندہ ہے۔ میرے شیعوں کے پاس جب جاؤ گے تو یہ میرا سلام پہنچانا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِقَتِيلًا أَوْ شَهِيدًا فَانْدُبُونِی۔ مجھ سے زیادہ پیاسا کوئی مارا نہیں گیا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی غریب مظلوم نہیں گیا ہے۔ اگر کسی پیاسے کو یاد کرنا ہو تو مجھے یاد کریں، کسی غریب کو۔ اتنے میں حضرت سجاد نے اما زینب کو بلایا، مجھے کوئی تلوار دیجئے، کوئی نیزہ، میں بابا کی نصرت کروں۔ مولا نے انہیں آرام سے چونکہ بیمار تھے سلا دیا، اور اس کے بعد آواز آئی یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینت ویا رقیہ علیکن من السلام۔ چار طرف سے نبی ذاتیوں نے شمع کو جس طرح پروانے حلقے میں لیتے ہیں اسی طرح گھیر لیا۔ کوئی دامن ابا کو چوم رہی ہے، کوئی پاؤں پہ گر پڑی ہے، کوئی مولا کیا ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کے جاؤ گے؟ مولا نے فرمایا صبر سے کام لیجئے گا،
اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہیں عزت عطا کرے گا. پہلے بھی عزت دار ہیں، عزت دار سے عزت دار ہوں گے. جب نکلنے لگے ذوالجنا نے آگے قدم نہیں بڑھایا. ایک مرتبہ مولا کی نظر پڑ گئی ذوالجنا پر. شہزادی سکینہ نے بابا کے ذوالجنا کو روکا ہوا ہے. اے میرے بابا کے ذوالجنا، میرے بابا کو مجھ سے جدا نہ کرنا. مولا ذوالجنا سے زمین پر آ گئے، زمین پہ لیٹ گئے، سینے پہ شہزادی سوار ہو گئی اور اتنی میٹھی باتیں کرنے لگی. فرمایا نور نظر جب تک میری جان میں جان ہے، آگ نہ لگا تو میری جان کو. سب سے پہلے تیری ملاقات ہوگی مجھ سے. مولا گئے آگے. فرمایا اے لشکر اشقیاء، اگر میں آپ کی نظر میں اگر میرا کوئی قصور ہے تو یاد رکھیں، اس دنیا میں اس مجمع میں کسی کا کوئی ایسا رشتہ ہے محمد مصطفیٰ سے جو مجھ سے زیادہ قریب رشتہ ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کو زبان چسائی ہو میرے علاوہ پیغمبر اسلام نے؟ یہ امامہ محمد مصطفیٰ کا ہے اور یہ سواری، یہ تبرکات محمد مصطفیٰ کی ہے. لیکن دشمنوں نے کوئی بات نہیں سنی اور چار طرف سے ہجوم و یلغار کیا. میں کیسے بیان کروں؟ ایک ایسے جس کے ہاتھ میں جو تھا سارا حوالہ کر دیا. کوئی تلوار کے ذریعے اور کوئی نیزے کے ذریعے، کوئی پتھر بھی مار رہے تھے. مولا زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پہ آ گئے اور اس حالت میں کہ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں، شمر اللعین شمر اللعین مولا کے سینے پہ، اور جب وہ چھری خنجر کے ذریعے سر اطہر جدا کرنا چاہتے تھے، زینب کبریٰ کی نظر پڑ گئی خیمے سے. فرمایا ابھی خنجر نہ چلا، شمر ابھی خنجر نہ چلا، شمر ابھی خنجر نہ چلا. ابھی خیمے میں ایک محشر ہے پپا. نہیں معلوم تھوڑی دیر بعد گھوڑے کی آواز آئی. حضرت فضہ سے کہا بابا تو نہیں آ گئے؟ شہزادی نے پوچھا. زینب نے کہا بھائی تو نہیں آئے. باہر دیکھا خالی ذوالجنا آیا ہے. مولا ادھر میدان میں سو گئے ہیں. ذوالجنا کو دیکھ کر وہ شہزادی جو آخر میں بابا کو خدا حافظی دی تھی سب سے پہلے گئی اور فرمایا یا جیات ابی اقتل عطشانا ام سقی الماء. اے میرے بابا کے گھوڑے ذوالجنا سچ بتا، جب بابا مجھ سے رخصت ہو رہے تھے تو پیاسے گئے تھے، پیاسے مارے گئے. ہاں بیرنگیش نے بہت خوبصورت اس کو پیش کیا ہے. پیاسے گلے سے خنجر شمر لعین ملا، پیاسے گلے سے خنجر شمر لعین ملا. پانی بھی مرتے وقت ملا یا نہیں ملا؟ عزیزوں جب کہاں کوئی شہر میں آپ کے علاقے میں ایک جنازہ ہو، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، 72 جنازے کوئی نہیں آیا تسلیت پیش کرنے. زینب کبریٰ نے رخ کیا مدینے کی طرف. السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا حسینک مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء. نانا رسول، یہ وہ حسین ہے جو آپ کے دوش پر سوار ہوا کرتے تھے، جو آپ کی زبان چوس لیتے تھے، جس نے آپ نے جس کی تربیت کی ہے. آئی اپنے حسین کی حالت دیکھیے. چند قدم آگے بڑھ کے کہنے لگی انت اخل حسین. قیامت کا جملہ ہے. ہاں آنسو کو نہ بچاؤ، پیش کرو زہرا کے حضور پرسا دو محمد مصطفیٰ کو. فرمایا انت اخل حسین، کیا تو واقعاً میرا بھائی حسین ہے؟ ارے زندگی بھر ساتھ ہے، پہچان کیوں نہ سکی؟ اس لیے کہ گھوڑے اتنے دوڑائے گئے تھے، لاش اطہر پر ادھر کی پسلیاں ادھر کی ادھر بہن نہ پہچان سکی. آخری جملہ فرمایا لاش کو اٹھا کر اللہم تقبل هذا القربان. پروردگارا محمد مصطفیٰ کی قربان
قربانی، اسلام کی قربانی، قرآن کی قربانی، اہل بیت کی قربانی قبول فرما۔ سب مل کے کہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔